السلام علیکم کلاس 3 اسلامیات کے لیکچر نمبر 6 کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو اپنی کتاب سلام نظر آ رہی ہے؟ اس کتاب کو کھولیے اور اس کا سبق جو ہم کل پڑھ رہے تھے جھوٹ بولنا، یہ میں آپ کو کروا رہی تھی۔ میں نے آپ کو جھوٹ کا بتایا تھا کہ جھوٹ بولنا انسان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ بولنے والا کتنا ناپسندیدہ شخص ہوتا ہے۔ صحیح ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا جھوٹ بولنے کے بارے میں کہ جھوٹ بولنا جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہم جھوٹ بول دیتے ہیں یہ ہم اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور جھوٹے شخص کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، نہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے نہ اس کے احکامات کی پرواہ کرتا ہے۔ وہ جھوٹ کا سہارا لے کر اپنا کام نکالتا رہتا ہے اور پھر ایک کے بعد ایک جھوٹ بولتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص سے پر لعنت بھیج کر اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے۔ اور ایک نہ ایک دن جھوٹ بولنے والے کو بدنامی ملتی ہے، کیونکہ اس کا جھوٹ کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے اور سب لوگوں میں وہ مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اور آخرت میں تو عذاب اس کو بے انتہا ملے گا۔ جھوٹا شخص منافق بھی ہوتا ہے، وہ زبان سے کسی کے سامنے کچھ کہتا ہے اور اپنے دل میں کوئی اور بات رکھتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے افواہ پھیلانا، یعنی کوئی بات نہیں ہوئی اور اس بات کے بارے میں کسی سے کہہ دینا، اور پھر وہ بات پورے خاندان میں، پورے گھر میں یا پورے محلے میں، شہر میں پھیل جائے اور ایک جو ہے ڈر و خوف بیٹھ جائے۔ اس کو افواہ پھیلانا کہلاتا ہے۔ یہ بھی جھوٹ کی ہی قسم ہے، کیونکہ جب واقعہ ہوا نہیں اس کے متعلق الٹا سیدھا کہہ دینا افواہ کہلاتا ہے، اور یہ بہت ہی غیر اخلاقی بات ہوتی ہے۔ اس عمل کو افواہ پھیلانا کہتے ہیں، اور جھوٹی بات سے جس کے بارے میں کہی جاتی ہے اس کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، اور معاشرے میں بے اطمینانی اور بے چینی پھیل جاتی ہے، اور شر پسند جو ہوتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ اور گندے الفاظ، گالیاں اور بیڈ الفاظ کو استعمال کرنا بھی جو ہے جھوٹ کی قسم ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے سے سب نفرت کرتے ہیں۔ یہ دھوکہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، زبان سے کچھ کہتے ہیں، منہ سے کچھ کہتے ہیں اور عمل کچھ اور کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ رحمت کا فرشتہ جھوٹ بولنے والے شخص سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے اور فرشتے اس بدبو کو پسند نہیں کرتے۔ وعدہ خلافی یعنی وعدہ کر کے اس سے مکر جانا بھی جھوٹ کی قسم ہے۔ ہم جس بات کا وعدہ کریں اسے ہر حال میں پورا کریں۔ وعدہ خلافی کرنا بھی ایک قسم کا جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اور گالیاں بکنا، بیہودہ باتیں کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ سب، کسی کو بد دعا دینا، یہ اسلام نے منع کیا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ ہر برائی کی جو شروعات ہے وہ جھوٹ سے ہوتی ہے۔ انسان ایک جھوٹ بولتا ہے، پھر اس کو بچانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولتا ہے، اور پھر اس کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے کیا کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والے سے نفرت کرتا ہے، اس لیے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ فرشتے جھوٹے شخص سے دور ہوتے جاتے ہیں، اور وعدہ توڑنے والے اور وعدہ خلافی کرنا بھی ایک جھوٹ کی قسم ہے، جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ گالیاں بکنا، بیہودہ مذاق کرنا، گندی باتیں کرنا، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، طعنے نہیں دینی چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، یہ سب باتیں اسلام میں منع ہیں۔ ہمیں کسی بھی اپنے فائدے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ یہ ہم نے کل کرایا تھا، اس کے میں نے 2 سوال آپ کو کروائے تھے۔ آج ہم اس کا تیسرا سوال کریں گے۔ اب بورڈ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں تیسرا سوال کیا ہے۔ یہ آپ کا بورڈ ہے اور سوال نمبر 3 ہے، جھوٹ کے بارے میں کوئی حدیث بیان کریں۔ حدیث کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں فرمایا، حدیث رسول ہے کہ رحمت کا فرشتہ ہر جھوٹ بولنے والے سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ جھوٹے شخص کے منہ سے بدبو آتی ہے اور فرشتے بدبو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ ایک حدیث ہے جو ہمارے پیارے نبی نے، حدیث رسول یعنی ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ رحمت کا فرشتہ جو بھی جھوٹ بولے گا، چاہے وہ چھوٹا جھوٹ بولے بڑا جھوٹ بولے، اس سے وہ دور چلا جائے گا، فرشتہ اس کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے منہ سے، جھوٹے شخص کے منہ سے بدبو آئے گی، اور فرشتے بدبو کو پسند نہیں کرتے۔ یہ ہو گیا آپ کا سوال نمبر 3۔ پھر سوال نمبر 4 لکھیں گے، کیا افواہ اور وعدہ خلافی بھی جھوٹ کی قسمیں ہیں؟ جی ہاں، اس کا جواب ہے افواہ بھی جھوٹ کی قسم ہے۔ کوئی واقعہ نہ ہوا ہو اس کو پھیلانا افواہ کہلاتا ہے، اور وعدہ خلافی بھی جھوٹ کی قسم ہے، اور یہ دھوکہ ہے، یہ جو ہے دھوکہ کہلاتا ہے۔ تو آپ کو میں اس کی تصویر
تصویر لے کے بھیجوں ان دونوں سوال کی، جو آپ کو لیکچر کے ساتھ آپ کو مل جائے گی. صحیح ہے. پہلے میں سوال نمبر 3 کی بھیج رہی ہوں. سوال نمبر 3 کیا ہے؟ جھوٹ کے بارے میں کوئی حدیث بیان کریں. حدیث رسول ہے کہ رحمت کا فرشتہ ہر جھوٹ بولنے والے سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ جھوٹے شخص کے منہ سے بدبو آتی ہے اور فرشتے بدبو کو پسند نہیں کرتے. صحیح ہے. یہ سوال نمبر 3 ہے. اس کی تصویر میں نے لی. یہ سوال نمبر 4 ہے. کیا افواہ اور وعدہ خلافی بھی جھوٹ کی قسمیں ہیں؟ افواہ بھی جھوٹ کی قسم ہے. کوئی واقعہ نہ ہوا ہو اس کو پھیلانا افواہ کہلاتا ہے، اور وعدہ خلافی بھی جھوٹ کی قسم ہے اور یہ دھوکہ ہے. صحیح ہے. اس کی بھی میں تصویر لے رہی ہوں. یہ دیکھیں، یہ تصویر ہے سوال نمبر 4 کی. کیا افواہ اور وعدہ خلافی بھی جھوٹ کی قسمیں ہیں؟ تو یہ دونوں بھی جھوٹ ہی کی قسم ہیں. صحیح ہے. صحیح ہے. اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 4 ہو گیا ہے. سوال نمبر 5 پہ چلتے ہیں. اور یہ سوال نمبر 5 میں آپ کو کروا رہی ہوں کہ منافق کسے کہتے ہیں. ہم منافق کی 3 قسمیں لکھیں. منافق شخص میں 3 کیا باتیں ہوتی ہیں. صحیح ہے. یہ میں آپ کو بورڈ پر کروا رہی ہوں اور میں پاؤز کر رہی ہوں ابھی اسکرین کو، پھر میں آپ کو لکھوا کے پھر اس کو آپ کو دکھا دوں. اوکے کلاس. ابھی سوال نمبر میں نے 5 لکھا ہے. منافق کسے کہتے ہیں، اس کی 3 قسمیں لکھیں. صحیح ہے. سوال آپ لکھیں گے منافق کسے کہتے ہیں اور اس کی 3 قسمیں لکھیں. جواب ہے اس کا، منافق اسے کہتے ہیں جو زبان سے کچھ کہے اور عمل اس کے برعکس کرے. یعنی جو زبان سے کہہ رہا ہے اس کے الٹ کام کرے گا تو ایسا شخص منافق ہے. اب پھر آپ ہیڈنگ ڈالیں گے منافق کی نشانیاں بلو پینسل سے، اور 3 نشانے لکھیں گے. بولے تو جھوٹ کا سہارا لے، یعنی جو منافق شخص ہوگا جب وہ بولے گا تو جھوٹ ہی بولے گا. نمبر 2 وعدہ کرے تو پورا نہ کرے. نمبر 3 لڑائی جھگڑا اور گالم گلوچ کرے، یعنی کہ ہر کسی سے لڑنے کو تیار ہو اور جب بات کرے تو گالیاں بک کر کرے. تو ایسا شخص کون ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے. اگر آپ ایسے شخص کو دیکھیں تو پہچان لیں کہ یہ شخص جو ہے وہ منافق ہے. صحیح ہے. اس کا بھی میں اسکرین شاٹ لے لیتی ہوں. یہ آپ اس میں کر لیں گے. صحیح ہے. اب آپ نے کتنے سوال کیے؟ 3، 4 اور 5 سوال جو ہیں وہ آج آپ نے اپنے سبق جھوٹ بولنا کے کر لیے ہیں. اب اس کے 2 سوال رہتے ہیں، وہ میں آپ کو کل کے دن بتاؤں گی. کل فرائیڈے کو جو آپ کی کلاس ہوگی تو اس میں آپ کو جھوٹ کے 2 سوال جو رہتے ہیں، ایک تو سوال نمبر 6 ہوگا اور ایک نوٹ ہوگا، جھوٹ بولنا کیسا فعل ہے. اس کے اوپر ہم ایک مختصر سا نوٹ لکھیں گے، اور والدین بوڑھے ہو جائیں تو آپ ان کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں یہ والا کام کریں گے. آج آپ کو میں نے 3 سوال جو ہیں وہ کروائے. اس کے پہلا سوال کروایا کہ جھوٹ کے بارے میں کوئی حدیث لکھیں. جھوٹ کے بارے میں حدیث ہم نے کیا لکھی کہ جھوٹ بولنے والا شخص جو ہوتا ہے اس سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے اور فرشتوں کو بدبو پسند نہیں. صحیح ہے. پھر ہم نے لکھا کیا افواہ اور وعدہ خلافی بھی جھوٹی قسم ہے. افواہ جھوٹ کی قسم ہے کیونکہ کوئی واقعہ نہ ہوا ہو اور اس کو پھیلا دینا جو ہے جھوٹ ہے، اور وعدہ خلافی بھی جھوٹ ہی ہے، اور جو ہے یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے. 2 ہو گئے. اور تیسرا سوال ہے منافق کسے کہتے ہیں. سوال نمبر 5 اس کی 3 قسمیں لکھیں. منافق اسے کہتے ہیں جو زبان سے کچھ کہے اور عمل اس کے برعکس کرے. منافق کی 3 نشانیاں ہیں. بولے تو جھوٹ کا سہارا لے، یعنی جھوٹ ہی بولے وہ کسی نہ کسی بات پہ. دوسرا وعدہ کرے تو پورا نہ کرے. اور تیسرا لڑائی جھگڑا اور گالم گلوچ کرے. صحیح ہے. یہ 3 سوال جو ہے وہ میں نے آج کے دن آپ کو کروائے ہیں. یہ آپ اپنی کاپی میں کریں گے سبق جھوٹ بولنا میں، اور 2 سوال میں کل فرائیڈے والے روز آپ کو کرواؤں گی. اور اس طرح یہ سبق جھوٹ بولنا آپ کا یہاں پر ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہو سبق سے متعلق تو آپ جو ہے ویڈیو کال کر کے یا گروپ پر آپ میسج کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور سبق کو آپ ضرور پڑھے کریں. جو آپ کو سبق آپ کو پڑھایا جاتا ہے، جیسے جھوٹ بولنا سبق ہے، اس کی ریڈنگ کریں تو آپ کو بہت سارے جواب
بہت ساری چیزیں آپ کو آ جائیں گی. صحیح ہے بیٹا. اب آپ کا یہ لیکچر نمبر 6 جو ہے یہاں پر ختم ہوتا ہے. خدا حافظ کا.